اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سابق وزیر اور دانشور جناب نصرت مرزا صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کرونا کا دور ہے، ایکٹیویٹیز مان پڑی ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھا ہوا ہے؟ یہ صاحب ہماری ایکٹیویٹی تو کبھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ہم ایک تو سچ ٹی وی کے اینکر ہیں، دوسرا ہم 2 رسالے نکالتے ہیں، ایک انٹریکشن اور ایک زاویہ نگاہ۔ انٹریکشن جو ہے وہ انگریزی میں ہے اور زاویہ نگاہ اردو میں ہے۔ انٹریکشن ایک بہت ہی اسپیشل میگزین ہے جو کہ صرف اسٹریٹجک افیئر پر اس کا نظر رہتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کا کوئی میگزین موجود نہیں ہے سوائے انٹریکشن کے۔ پھر ہمارے پاس ایک رابطہ فورم انٹرنیشنل ہے جس کے تحت ہم بہت بڑے اسٹریٹجک پروگرام کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک جو ایک قسم کا تھنک ٹینک ہے، جو بڑا تھنک ٹینک ہے، جو کوئی 1998 سے اس کا ہمارے وجود میں آیا تھا۔ رابطہ فورم انٹرنیشنل، اس کے تحت ہم نے کوئی ہزاروں سیمینار اور ویبینار کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے، ہمیں کورونا سے ہمیں کوئی ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جی، آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس پہ بات کی جائے پہلے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ نصرت مرزا۔ دیکھیے، بنیادی طور پر میں مغل خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم دلی کے پاس ایک شہر تھا نارنول، جو دلی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ وہاں ہماری جو ایک ہم سمجھ لیجیے کہ جاگیریں تھیں۔ ہم بیسیکلی تو ہم آئے ہیں ازبیکستان سے، اور وادی فرغانہ ہماری جو ہے وہ ہمارا بیس ہے بابر کا۔ اچھا، تو آپ کے والد کیا کرتے تھے؟ مطلب جی، ہمارے والد، دیکھیے ہمارے دادا تک تو ہم نے نوکری نہیں کی، کیونکہ ہماری جب بادشاہ چنی تو ہمارے پاس سے ساری جو طاقت تھی وہ ہماری لے لی گئی۔ تو پھر ہماری جائیدادیں جو تھیں وہ جو ہم بیچ کے اپنے کھاتے تھے۔ 2 ہاتھی تھے ہمارے پاس، جو ایک قسم کے وہاں کو زمانے کے ٹینک تھے۔ ان ہاتھیوں کو بھی ہم نے فارغ کیا، اور پھر پلیگ میں ہمارے جو سارے رشتہ دار تھے میرے والد کے، وہ سارے پلیگ جو انڈیا میں آیا، اس میں ہمارے سارے رشتہ داروں کو، جو میری پھپھی تھی یا میرے اور تھے رشتہ دار، وہ سب انتقال کر گئے۔ جب ہم 1947 میں ستمبر میں آ گئے تھے، تو حیدرآباد میں ہمارا قیام ہوا۔ تو یہ تھا کہ جب، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو محلہ تھا اس قریب میں نے یہ ذکر اس لیے کیا پلیگ کا کہ وہ بہت ساری بلڈنگیں جو تھیں جو کہ ہماری رشتہ داروں کی تھی، وہ ساری کی ساری ہمارے ورثے میں آ گئی۔ تو ہمارے پاس پورا کا پورا جو محلہ تھا، جس میں 10 12 15 گھر تھے، وہ سب ہمارے تھے۔ ایک ہمارا ہاتھی کا گھر تھا، تو وہاں پر اب تو ہاتھی نہیں تھے، لیکن میں جا کے لے کے آیا، فوٹو لے کے آیا ہوں وہاں سے۔ تو ہمارا اپنا قبرستان تھا، ہمارے اپنے جو زمانے میں گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے زیادہ تر، تو ان کے لیے ہمارے لیے ایک الگ سے ایک موجود تھا سسٹم۔ تو حیدرآباد میں ہم جب آئے تھے تو ہمارا جو عرصہ تھا سارا ہمارا اسٹرگل میں گزرا۔ تو میری والدہ نے، جب ہم آئے تھے تو ہم ایسے خالی ہاتھ نہیں آئے تھے کہ جو بالکل ہی لٹے پھٹے ہوں۔ میری والدہ کے پاس جس وقت وہ ہم پر حملہ آور ہوئے ہندو، کیونکہ ہم سب سے پہلے ٹارگیٹ تو ہم تھے، وہاں کے جو ماضی کے حکمران رہے تو بہت سے لوگوں سے دشمنی ہو گئی۔ تو ہماری والدہ نے 140 روپے، اس زمانے کے 140 روپے اس طرح سے زیادہ اہم ہیں کہ 2 روپے من جب ہم آئے تھے تو یہاں پر گیہوں ملتا تھا، اور میرے خیال میں جو تھا کوئی 15 روپے 30 روپے تولہ سونا تھا۔ تو اس لیے، اور میرے والدہ کے پاس سونا بھی لے آئی تھی اپنا۔ تو جب یہاں حیدرآباد پہ اترے تو عموماً یہ کہتے ہیں کہ صاحب، ہم نے، جو ہمارے سندھی بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چاول کھلائے ہیں آپ کے، تو اور ہمارے احسان فراموش ہو۔ حالانکہ اس وقت جو تھا تو دیکھ، بھائی بندی کا زمانہ تھا، ان لوگوں کو چاول تو نہیں کھائے جو لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی بھی، اور یہ جانتے بھی نہیں کہ مہاجر کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 ورڈ ہیں، مہاجر اور انصار۔ کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی ہندی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی پٹھان نہیں، کوئی لفظ نہیں ہے قرآن شریف میں، صرف مہاجر انصار کا لفظ موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو مہاجر کے طور پر آئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے چاول نہیں کھائے۔ پھر والدہ نے کے پاس جو پیسے تھے وہ ان کے ذریعے سے ہم نے اپنا خریدا، پھر ایک مکان خرید لیا،
انہی پیسوں سے، کیونکہ وہ زمانے میں خالی تھے. تو پھر جو ہے اس طرح سے پھر ہمیں پڑھانا شروع کیا ایک چھوٹے سے اسکول میں، جہاں پر کوئی یعنی چٹائی تک نہیں تھی، کیونکہ ہمارے لوگوں نے ہی وہ اسکول شروع کیا تھا. دارالعلوم اسلامیہ حیدرآباد میں آج بھی وہ موجود ہے. تو وہاں ہماری تعلیم ہوئی 5 سال کی. تو پھر یہاں آ کر پھر ہمارے والد صاحب نے کچھ چھوٹی موٹی ایک نوکری کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپرڈنٹ کہہ سکتے ہیں، کسی جگہ کا ان کو سپروائزر بنا دیا گیا. تو وہ پھر ہماری جب ابتدائی تعلیم ہم نے وہاں سے حاصل کی، اور ہمیشہ ہم فسٹ آتے رہے. اور پھر ہم جو ایک بڑا اسکول ہے حیدرآباد میں، نور محمد ہائی اسکول، جو 1925 میں قائم ہوا تھا. مسلمانوں کے سندھ میں صرف 3 اسکول تھے. ایک سندھ مدرسۃ الاسلام، ایک نور محمد ہائی اسکول حیدرآباد، اور ایک جو تھا نشر و فیروز میں. باقی کسی جگہ پر مسلمانوں کا اسکول نہیں تھا، سب ہندوؤں کے اسکول تھے، یا گورنمنٹ ہائی اسکول. وہ مسلمانوں کو یہاں ہندو جو تھے وہ پڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. یہاں کے جو ڈیرے تھے، زمینیں تھیں ان کی، لیکن سب مقروض لوگ ہیں. یہاں آئے، پھر اس کے بعد میں ہم نے وہاں نور محمد ہائی اسکول میں ہم اپنے کلاس کے مانیٹر بن گئے. پھر ہم نے بہت محنت کی. حالات تو بڑے سخت ہوں گے. بہت سخت تھے، لیکن یہ ہوا کہ آپ کی دلچسپی کے لیے کہ ہم سنانا چاہتے ہیں قصہ، کہ ہم کوئی ایسا دلچسپ واقعہ؟ نہ، بڑا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں آپ کو. ہم رہتے تھے پشاوری محلے میں. پشاوری محلہ جو تھا وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع تھا. اس میں 4 گھر تھے پشاور کے مسلمان. اور پھر بعد میں تو مہاجر آگے وہاں آباد ہو گئے تھے، باقی سب ہندو رہتے تھے. تو وہاں پر سے میں اسکول جاتا تھا پیدل. اس زمانے میں یہ جو بستے نہیں ہوتے تھے، ہم اپنی کتابوں کو اپنے لے کر ہاتھ میں سینے سے لگا کر اور ہم اسکول پہنچتے تھے. تو کوئی ہمیں 5 میل سفر کرنا پڑتا تھا وہاں پشاوری محلے سے اور نور محمد ہائی اسکول تک، یا دارالعلوم اسلامیہ تک. ہمیں 5 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا، 5 میل کا. 5 ابھی کلومیٹر بنے نہیں تھے، ہمارے یہاں میل ہی ہوتا تھا اس وقت کلومیٹر کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے تھے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں سے ہم گزرتے تھے، تو ایک محل آتا تھا ان کا بڑی جو ہوتے ہیں ہمارے کارپینٹر، سندھی کارپینٹر تھے، ان کا محلہ آتا تھا. ظاہر ہم گورے چٹے تھے، 12 سال کی عمر تھی شاید. تو وہ جب ہم محلے سے گزرتے تو ہمیں وہ چکنا کہتے تھے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 20 دن گزر گئے. جب مہینہ گزر گیا تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے محلے کے اپنے جو ساتھی تھے ہم عمر، ان سب کو جمع کیا. ویسے ہم نے جمع کر لیا تھا، ہم نے ایک چھوٹی سی پارٹی بنا لی تھی. تو ان کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا چلیں ہم ان کا حساب کتاب کرتے ہیں. تو ہم نے اس وقت یہ کیا کہ کوئی آدھا یا پون گز کا ہم نے لوہے کے سریے بنوائے، چھوٹے. ظاہر ہے کہ ہماری شلواریں بھی چھوٹی سی تھیں، جتنا اس میں آ سکتا تھا نیچے تک وہ اتنے ہم نے بنوائے سریے. 12 لڑکے ہم وہاں پہنچے، اور ان لڑکوں کو جو ہمیں چکنا کہتے تھے ان کو مارا ہم نے لوہے کے سریوں سے، اور بھاگ گئے. اور پھر 1 ہفتے تک وہاں سے نہیں گزرے، لیکن جب گزرے وہاں سے تو پھر ان کی نگاہیں جو نیچے ہوتی تھیں، وہ پھر وہ ہم سے نہیں کرتے. پھر بعد میں ہمیں وہ کالج میں ملے، وہ ہمارے فالوور بن گئے. کالج میں ہم لیڈر بن گئے تھے، یونین کے جوائنٹ سیکرٹری بن گئے تھے 1960 میں. پھر انہوں نے کہا سائیں آپ نے ہمیں بہت مارا. تو وہ ایک دلچسپ قصہ ہے. 4 سال تک تو ہم نے اس کی میگزین کی ایڈیٹنگ کی. میں 4 سال میگزین بنایا 4 سال کالج کا، یونین کا. یونین کے جوائنٹ سیکرٹری بنے، صدر بنے، بہت بڑے لیڈر بنے. اور بہت زیادہ میں نے ہڑتالیں کی. قاضی محمد اکبر اس کے ہماری سوسائٹی کے صدر تھے، جو کہ اس فہمیدہ مرزا کے تایا تھے، اور پہلے سندھ کے پہلے وزیر تعلیم تھے پاکستان بننے کے بعد میں. اور جنہوں نے جی ایم سید کو ہرایا تھا وہ قاضی محمد اکبر سے ہماری دوستی ہو گئی. تو انہوں نے پھر جب یہ تو بعد کی بات ہے، کالج کے ہمارا بڑا یعنی بڑا زبردست زمانہ ہے جس میں ہم نے بچوں کو بہت پڑھایا، سندھی بچوں کو اور مہاجر بچوں کو بھی، سب کو پڑھایا.
اور بہتوں کی فیس معاف کرائی، بہتوں کو ہم نے وظیفے دیے، بہتوں کو ہم نے ہم نے کتابیں دیں. پھر بہت لوگ، اور پھر جو ہماری ٹیم میں تھیں ان کو ہم نے تمام، جب یونین میں ہوتی تھی تو ہمیں اس زمانے میں ہر ایک لڑکے کو 20 روپے یونین فیس دینی پڑتی تھی. تو یونین فیس کے ہم نے وجہ سے پھر ہم نے ٹور کرائے تو ہم پورے پاکستان میں، تو اس کے سارے فوٹوز ہمارے پاس موجود ہیں، میگزین میں چھپے ہوئے ہیں. تو ایک بہت زبردست شاندار زمانہ ہمارا اسٹوڈنٹ لائف کا ہے، جو کہ ایک الگ سے چیپٹر ہے. اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آپ سب ٹی وی آپ سب کے لیے.